صبح نہار منہ فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ قرآن مجید کے یہ عظیم آیت مبارکہ پڑھتے ہی جسم کے ہر حصے سے بیماری نکل جاتی ہے، جب وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ہر طرح کی بیماریوں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، اور پھر مرتے دم تک وہ شخص ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کو اس طرح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے کہ جس کے پڑھنے والا شخص ہے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے محروم نہیں رہتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے پڑھنے کے بعد اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ گھر کے اندر سے بھی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر خیر و برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر میں جتنی نحوستیں ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کی برکت سے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور سارا دن وہ بندہ ہر طرح سے مالا مال رہتا ہے، اور اس کی ہر دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے، کیا آپ کی کوئی بھی چھوٹی بڑی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو پھر فجر کی نماز کے بعد نہار ہوں، آپ نے قرآن مجید کی اس عظیم صورت کو پڑھنا نہیں بھولنا۔ یہ 1 سے 2 3 دن، یعنی 1 2 3 دن، یعنی صرف 3 دن یا 1 دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن تک اس کو جو مسلسل پڑھتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج بھی پڑھا، کل بھی پڑھا، پرسوں پڑھا، انگلیوں پہ گن کے آپ یہ یاد کر لیں کہ آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے، وہ آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ خالی پیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھائے پیے بغیر، ہاں پانی پی سکتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ پڑھنے کے دوران آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پڑھنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، بڑی خاموشی کے ساتھ، اور اپنے مقصد کو، اپنے تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے تمہیں وہ سلامتی ملے گی، تمہیں وہ انعامات ملیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اب جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ والوں کی بڑی خاص ترتیب ہے۔ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھا ہے، جس نے بھی اس طرح اس کو پڑھا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو برسا ہے، ہمیشہ کامیابیاں اس کا قدم چومتی ہیں، اس لیے وہ جس میدان میں اترتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ شفا والی صورت ہے، یہ صورت ہے دعاؤں کی قبولیت والی صورت ہے، اس کے اندر تعریف الہی ہے، حمد الہی ہے، اور پھر بندے کو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بتایا گیا ہے۔ یہ فضائل کے اعتبار سے باقی صورتوں پر کیفیت حاصل کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے کچھ اس طرح کہ اگر پانی کا گلاس بھی کر اس کے اوپر پڑھنا ممکن ہو تو صرف بہا، ورنہ آپ ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر جیسے ہی پھیریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام وجود کی ہر بیماری سے اللہ اپنے فضل کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے شفا عطا فرما دے گا۔ دیکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، رحمت کرنے والی ذات، فضل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، اس ساری چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ نے اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، آسان بھی درود پاک ہے، درود ابراہیم۔ اس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں وہ کسی اور وقت میں اتنی نہیں رکھی جتنی فجر اور عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری ملائکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں،
اور جب وہ زمین پر آتے ہیں اور رات اور دن کے فرشتے اس موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس وقت کی سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی اس وقت کے لیے وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فجر کا وقت وہ ہے کہ جس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جگہ ملتی ہے، اور وہ بندہ شیطان کے ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اس بندے کو برکتیں ملتی ہیں جو نماز فجر کو ادا کرتا ہے، کہ اس کے بعد اس عمل کو کر لیتا ہے۔ یہ نماز فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے کہ آپ اس کو 9 بجے کریں، 8 بجے کریں، لیکن اس میں ایک ہے کہ 3 دن جب یہ عمل آپ مسلسل کر لیں گے تو کوشش کریں آپ اس کو نہار یعنی خالی پیٹ کریں، بغیر کچھ کھائے پیے کریں، اور پھر عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ ایک ہی وقت رکھیں گے، یعنی ایک مقرر وقت میں اس عمل کو پڑھیں، تو پھر آپ دیکھنا اس کی برکتیں اور رحمتیں کا نزول کیسے تمہارے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ جو فجر کا وقت ہے اس میں اتنی فضیلت ہے، اتنی اس میں برکتیں ہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر یعنی کہ عصر اور فجر کی نماز کا ذکر کیا، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز کو لازمی پکڑو۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے ذمہ کرم میں لے کر تمہیں تمام غموں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام دکھوں سے، تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک نے فرمایا عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے، جو صبح بازار گیا وہ ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ ہیں، اور جو بندہ یعنی کہ صبح کو نماز نہ پڑھی، بغیر نماز کے بازار کی طرف پہلے چلا گیا تو وہ بندہ شیطان کے ساتھ ہے، وہ اس کے طریقے پر ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضرت عمر بن ربیع بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس نماز کو پڑھا میرا گمان ہے کہ وہ ہر گناہ سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھا اللہ پاک اس بندے کا نام نمازیوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کس قدر فضیلتیں ہیں، اس نماز کی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز فجر کو ادا کریں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ اگر آپ اس کے فوراً بعد میں بھی کرتے تو آپ 9 بجے 10 بجے جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، ناشتے سے پہلے آپ اس کا ناشتہ کریں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کیسے بول بالا ہو جاتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ یہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، خلوص نیت کے ساتھ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، چاہے پانی کا گلاس پر چاہے ہاتھوں کے اوپر، اس ترتیب کے ساتھ جیسے آپ نے کرنا وہ چیزیں آپ نے اپنے سامنے پاس رکھ لینی ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے میں نے درود پاک کا ذکر کیا ہے، یہ درود پاک آپ پڑھیں
دیکھیں اس وقت ہم نے درود پاک پڑھنا، سارا دن خوشیوں میں گزرتا ہے، سارا دن اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے، اور دعاؤں کی سارا دن قبولیت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے مبارک لمحات ہوتے ہیں، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے دن کا آغاز اس طرح کریں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قیامت میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، بلندی درجات بھی نصیب ہوں گی، رزق میں بے حساب برکت بھی آئے گی، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی، اور اسی طرح نفاق سے بندے کو نجات بھی ملتی ہے۔ اس سے ذکر الہی نصیب ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشرف کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب اس کے بعد جو قرآن مجید کی یہ عظیم صورت ہے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارک ہوں گے، جو دعائیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بس یہ ترتیب ہوگی، بالکل سادہ سا بڑا آسان سا عمل ہوگا، اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں آپ کو اسی وقت ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر پانی کے اوپر پڑھ کے آپ نے پینا ہے یا پلانا ہے تو پھر آپ نے اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے۔ ہر بار پیتے ہوئے آپ نے یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر پیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر تیسری بار پینا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھ کر پینا ہے۔ تو یہ اس کے استعمال کا طریقہ ہوگا۔ جو چیزیں لوگ اینڈ پہ بتاتے ہیں میں آپ کو ابتدائی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے، اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو کرنا۔ فجر کے بعد ہماری روزانہ خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت زید بیان کرتے ہیں، اچانک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما فی القرآن اسمہا، اللہ نے اس جیسی کوئی اور صورت قرآن میں نازل نہیں فرمائی جیسے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ پھر اس کو نور کہا جاتا ہے۔ نور کیوں؟ ایک روشنی ہے، اس کے ذریعے تمہیں روشنی نصیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جلوے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا بڑا تعارف ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ شفا ہے۔ تو یہ تو ہر طرح کی مریضوں کو شفا بخشتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے بارے میں بہت بڑے اہم جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے، اور جو عرش سے نازل ہونے والی صورت ہوتی ہے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ابھی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ صرف 3 بار آپ پڑھیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہی چیزیں آپ پڑھیں گے۔ اس میں بھی آپ نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے دوستوں اس کی ترتیب میں کمی بیشی کرنی ہے۔ جو چیز پہلے بتائی جائے گی اس کو پہلے پڑھا جائے گا، جو چیز بعد میں ذکر کی جائے گی اس کو بعد میں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس رحمت صورت کو اس طرح پڑھے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب ہم عمل کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ کیجیے گا۔
کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ اللہ کے فضل سے برکتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار تجلیات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں اس کو فائدہ مند دیتی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ وہ بندہ کتنا یعنی کہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اپنے اس بندے کو عطا کر دوں گا، کیونکہ جب تم میں سے کسی غم یا تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس دعائے مبارک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو باری ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، اور یہ وہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ آج ملک میں تو تقریباً جس قدر ہمارے روز بروز جراثیموں کا بیماریوں کا عروج ہے، روزانہ ہاسپٹل بڑھتے جا رہے ہیں، ہم روحانی تعلقات میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کا روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب ہم دوستوں اس مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، لفظ آمین بھی پڑھتے جائیں گے، لیکن بسم اللہ کو بھی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھتے جائیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ یہ جو احادیث مبارکہ میں جو دعا ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ صحیح ابن حبان کی جو کتاب ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا، جیسے ہم سے سنا تھا تو میں بالکل اسی طرح یہ حدیث مبارکہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو دوستوں یہ غم اور مصیبت کے وقت کی بڑی اہم دعا ہے۔ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہوئے اور فرمایا کہ اس کو پڑھو، اللہ ہر مشکل سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی دنیا کا غم ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اللہ ہر مصیبت ہر ایک پریشانی سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں زندگی بھر میں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے، اور اس ویڈیو کو آگے دوستوں احباب تک بھی پہنچانا چاہیے، اور تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ جیسے جیسے اس کو آگے پھیلاتے جائیں گے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور اسی طرح آپ کے لیے بھی یہ رحمت بنے گی، آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ بتائی دوستوں، آپ نے ساری چیزیں جو چیزیں بتائی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سلامتی کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں سلامتی عطا فرما۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سلامتی عطا کرنے والی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر کسی عورت کا شوہر بد اخلاق ہے یا بات بات پر بد زبانی بد سلوکی کرتا ہے، عورت کو چاہیے اس کو پڑھ لے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کسی کو وہم اور وسوسے کی بیماری ہے، جو عورت وہم میں مبتلا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے۔ اسی طرح گھر کے اندر امن و سکون نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں اور دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اسی طرح کے جتنے مسائل ہیں، بندہ ذہنی طور پہ ٹینشن میں رہتا ہے، یا جان مال کی حفاظت کا خطرہ ہے کہ مجھے کوئی یعنی کہ دشمنوں سے دیگر چیزوں سے اس کو اس طرح کے خطرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے اس کی برکت سے ان تمام اس کی چیزوں کو نجات ملے گی۔ پھر سب سے بڑی یہ جس گھر میں
یا جس مقام پر لڑائی جھگڑا رہتا ہو وہاں اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں امن سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں کہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد حل ہوں گے اور تندرستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ اشفاء و امراض کے لیے بہت مؤثر ہے، یعنی کسی سے کہتے ہیں کلی شفا نصیب کر دیتا ہے۔ کسی مریض کو مرض کی شدت تنگ کرتی ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے اس کو پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ بے ہوشی کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح جسمانی صحت تندرستی کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، تو صبح کی نماز کے بعد اس کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہمیشہ بندہ تندرست رہتا ہے، محتاجی اس کو کبھی قریب نہیں آتی، نہ وہ کبھی اس حال میں جو ہے وہ مرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور اسے صحت بھی عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم مبارک ہے، اس کا مطلب یہ ایسے سلامتی والے اس کو آپ اسم مبارک کو کیسے پڑھنا ہے، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے سلامتی والے، اے سلامتی والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سلامتی والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ سلامتی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اس پر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بدامنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو مومن چار چیزوں میں سلامتی کی آزاد ضرور ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان سلامت رہے، مال سلامت رہے، مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکاریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اب اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو جس کے ذریعے سلامتی نصیب ہوگی، وہ بیماری سے سلامتی ہو، وہ دیگر چیزوں سے سلامتی ہو، اس کی برکت یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نصیبان کے فتنے سے عمل میں بندہ رہتا ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے انسان شیطانی وسوسہ ہونے کی تمہیں کس قدر مبتلا ہو جاتا ہے، وہم اور وسوسے کے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 41 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث مبارکہ کی دعا ہے، یہ دنیا کی آفتوں سے بندوں کو محفوظ رکھنی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی آفتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، قدم قدم پر بندہ فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے، قدم قدم پر مشکلات ہیں، تو اس لیے آپ کو ایک میں عمل دے رہا ہوں، اس کو آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی آنے والی مصیبت کے بارے میں بندہ باخبر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے، یعنی ایک ایسی جگہوں سے اس کے لیے وہ چیزیں مقرر فرما دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اسی کی قوت ہے، کیونکہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ تو وہ مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے تصویر جا سکے، ایسی ذات ہے وہ جس کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب آپ نے جو حدیث مبارکہ میں حضور نے دعا ذکر کی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، اب آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل وظیفہ ہے، ایک مکمل دعا بھی ہے، یہ ایک مکمل وظیفہ بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے بتایا ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو سمجھا ہے، سمجھایا ہے، اور اس کو اس طرح پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب مبارک ہے، اور اس سے ہر غم اور ہر دکھ اور ہر مصیبت پریشانی ختم ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے،
میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، وہ تو پھر جو ہے وہ تو کسی کا حق ضائع نہیں فرماتا، وہ تو اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اس نے صحت دی ہے، ہمیں اس نے جسم دیا ہے، ہمیں اس نے زندگی دی ہے، ہمیں اس نے زندگی کی نعمتیں دی ہیں، بغیر کسی چیز کے اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر ہم اس سے دور رہ کر کہاں جائیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، بلکہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ استغفار اپنی زبان پر جاری رکھیں، حضور کی ذات کا درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ تو دو کام چلتے پھرتے کر لیا کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں تو کبھی آپ کو غم آئیں گے نہیں۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ یہ انعامات ملیں گے۔ اب جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ جو 2 مرتبہ اللہ اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آپ نے الفاظ پڑھنے۔ ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، لفظ آمین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جو ترتیب عرض کر رہا ہوں اس ترتیب کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر کے جیسے بتائے اس طرح استعمال کر لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اب آپ نے یہ الفاظ حدیث مبارکہ والے میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، یہ آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ تو جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو ذکر کرنی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جیسے ہم نے پہلے شروع میں جو سورہ مبارکہ کو پڑھا تھا، اسی طرح ہم نے اس مقام بھی اس صورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور یہی صورت پڑھنی ہے جس کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے، جس کو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ شریف، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اتنی تعداد میں جتنی بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔